اور جھوٹا بیانیہ بنا کر ملک میں ہیجان کی کیفیت پیدا کی گئی اور ابھی اسی جھوٹے بیانیے سے راہ فرار اختیار کی جا رہی ہے۔ سینئر ملٹری لیڈرشپ کو غیر مناسب القابات سے پکارا گیا۔ فوج کی قیادت کچھ بھی کر سکتی ہے لیکن کبھی بھی ملک کے مفاد کے خلاف نہیں جا سکتی۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک میں بیرونی سازش ہو اور آرمڈ فورسز ہاتھ پہ ہاتھ دھری بیٹھی رہیں گی؟ یہ ناممکن ہے، بلکہ یہ ایک گناہ کبیرہ ہے۔ 70 سال سے فوج نے مختلف صورتوں میں سیاست میں غیر آئینی مداخلت کی۔ گزشتہ فروری میں فوج نے سیاست میں مداخلت نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ امید ہے سیاسی پارٹیاں بھی رویے پر نظر ثانی کریں گی۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کا بطور آرمی چیف آخری خطاب، بولے یہ نہیں ہو سکتا کہ غیر ملکی سازش ہو اور فوج چپ رہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ جعلی بیانیہ بنا کر ہیجان برپا کیا گیا، اب راہ فرار اختیار کی جا رہی ہے۔ نامناسب لفظی الغار کا جواب دے سکتے تھے مگر ملکی مفاد میں چپ رہے۔ یاد رکھیں صبر کی ایک حد ہوتی ہے۔ ہماری فوج دن رات قوم کی خدمت میں مصروف رہتی ہے، گائے بگائے تنقید کا نشانہ بنتی ہے۔ اس کی بڑی وجہ 70 سال سے فوج کی مختلف صورتوں میں سیاست میں مداخلت ہے جو کہ غیر آئینی ہے۔ اس لیے پچھلے سال فروری میں فوج نے بڑی سوچ و بچار کے بعد فیصلہ کیا کہ آئندہ فوج کسی سیاسی معاملے میں مداخلت نہیں کرے گی۔ ہم اس پر سختی سے کاربند ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے۔ فوج پہ تنقید عوام اور سیاسی پارٹیوں کا حق ہے لیکن الفاظ کے چناؤ اور استعمال میں احتیاط برتنی چاہیے۔ 2018 کے الیکشنوں میں بعض پارٹیوں نے آر ٹی ایس کے بیٹھنے کو بہانہ بنا کر جیتی ہوئی پارٹی کو سلیکٹڈ کا لقب دیا۔ 2022 میں اعتماد کا ووٹ ہونے کے بعد ایک پارٹی نے دوسری پارٹی کو امپورٹڈ کا لقب دیا۔ ہمیں اس رویے کو رد کرنا ہوگا۔ ہار جیت سیاست کا حصہ ہے اور ہر پارٹی کو اپنی فتح اور شکست کو قبول کرنے کا حوصلہ پیدا کرنا ہوگا تاکہ اگلے الیکشن میں ایک امپورٹڈ یا سلیکٹڈ گورنمنٹ کے بجائے الیکٹڈ گورنمنٹ آئے۔ اگلے الیکشن میں امپورٹڈ اور سلیکٹڈ کے بجائے الیکٹڈ حکومت چاہتے ہیں۔ آرمی چیف نے کہا 2018 میں آر ٹی ایس کو بنیاد بنا کر جیتی ہوئی پارٹی کو سلیکٹڈ کہا گیا۔ اعتماد کا ووٹ کھونے کے بعد دوسری پارٹی کو امپورٹڈ کا لقب دیا گیا۔ اس رویے کو رد کرنا ہوگا۔ پاکستان سنگین معاشی مشکلات کا شکار ہے۔ اسٹیک ہولڈر ذاتی انا کو ایک طرف رکھیں اور پاکستان کو بحران سے نکالیں۔ پاکستان آج سنگین معاشی مشکلات کا شکار ہے۔ کوئی بھی ایک پارٹی پاکستان کو اس معاشی بحران سے نکال نہیں سکتی۔ سیاسی استحکام لازم ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تمام اسٹیک ہولڈر اپنی ذاتی انا کو ایک طرف رکھتے ہوئے آگے بڑھیں اور پاکستان کو اس بحران سے نکالیں۔ اگر پاکستان نے آگے بڑھنا ہے تو ہمیں عدم برداشت اور میں نہ مانوں کے رویے کو ترک کرنا ہو۔ میں یہاں پر کچھ حقائق درست کرنا چاہتا ہوں۔ سابقہ مشرقی پاکستان ایک فوجی نہیں، ایک سیاسی ناکامی تھی۔ لڑنے والے فوجوں کی تعداد 92,000 نہیں، صرف 34,000 تھی۔ باقی لوگ مختلف گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس میں تھے اور ان 34,000 لوگوں کا مقابلہ 2.5 لاکھ انڈین آرمی، 2 لاکھ ٹرینڈ مفتی بینی اگینسٹ دیز ہیوی آڈز۔ ہماری فوج بہت بہادری سے لڑی اور بے مثال قربانیاں پیش کی جس کا اعتراف خود انڈین آرمی چیف فیلڈ مارشل مانک شاہ نے بھی کیا ہے۔ سانحہ مشرقی پاکستان فوجی نہیں سیاسی ناکامی تھی، حقائق درست کرنا چاہتا ہوں۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا ہے لڑنے والے فوجیوں کی تعداد 92,000 نہیں، صرف 34,000 تھی۔ مقابلہ 2.5 لاکھ بھارتی فوج اور 2 لاکھ تربیت یافتہ مفتی باہنی سے تھا۔ پاک فوج کی بہادری اور قربانیوں کا اعتراف خود بھارتی آرمی چیف نے کیا۔